اچھا، تو آج ہم ایک کافی دلچسپ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. ہمارے پاس ایک تجزیاتی رپورٹ ہے جی، اور یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ پاکستانی فوج کی جو عوامی مقبولیت ہے اس میں پچھلے کچھ عرصے میں کافی ڈرامائی تبدیلی آئی. بالکل. پہلے تو وہ 9 مئی 2023 کے واقعات ہوئے، مقبولیت کم ہوئی، اور پھر مئی 2025 میں بھارت کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں تو یہ حمایت وہ کہتے ہیں تیزی سے بڑھی. جی. تو آج سمجھنا کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ عوامی رائے اس طرح کیوں بدلتی ہے، کیسے بدلتی ہے. تو آئیے اس رپورٹ کے جو اہم نکات ہیں نا ان کو دیکھتے ہیں. شروعات کرتے ہیں 9 مئی 2023 سے. رپورٹ کے مطابق عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو ملک بھر میں ہنگامے ہوئے وہ غیر معمولی تھے. یقیناً. خاص طور پر یہ بات کہ پی ٹی آئی حامیوں نے GHQ سمیت فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا. کیا یہ فوج کے لیے ایک بڑا عوامی چیلنج تھا؟ بالکل. رپورٹ اسی نقطے پر زور دیتی ہے کہ یہ فوج کے اختیار کو ایک طرح سے براہ راست چیلنج تھا. صحیح. جس سے فوج کا جو سیاسی کردار ہے اس پر آپ دیکھیں شدید عوامی رد عمل سامنے آیا. اور خاص طور پر شہروں میں جو مظاہروں کی شدت تھی اس نے فوج کی ساخت پر یعنی سوالات کھڑے کر دیے تھے اور ان کے لیے اپنا روایتی اثر و رسوخ قائم رکھنا مشکل ہو گیا تھا. اچھا، اور رپورٹ میں فوج کے رد عمل کا بھی ذکر ہے، وہ کریک ڈاؤن، گرفتاریاں، فوجی عدالتوں میں مقدمات. جی ہاں، ذکر ہے. لیکن کیا ان اقدامات سے تنقید کچھ کم ہوئی؟ رپورٹ تو کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہوا. ان اقدامات کے باوجود فوج کی سیاست میں جو مبینہ مداخلت ہے اس پر تنقید بڑھتی رہی. اچھا. یہاں تک کہ رپورٹ کے مطابق کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران بھی اسٹیبلشمنٹ کے موقف پر سوال اٹھاتے نظر آئے. تو یہ فوج کے لیے عوامی تاثر کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک مشکل دور تھا. تو یہ تھی 9 مئی کے بعد کی صورتحال، عوامی حمایت میں واضح کمی نظر آئی. لیکن پھر مئی 2025 آتا ہے، بھارت کے ساتھ جھڑپیں ہوتی ہیں اور رپورٹ کہتی ہے کہ تصویر بالکل بدل گئی. یہ کیسے ہوا؟ جی ہاں، یہ تبدیلی واقعی حیران کن ہے. رپورٹ یہی بتاتی ہے کہ مئی 2025 کی وہ جو مختصر لیکن شدید فوجی جھڑپ تھی نا، اس نے عوامی جذبات کو آپ سمجھے یکسر بدل دیا. اچھا. فوج کی جو کارکردگی تھی پاکستان کے دفاع میں اسے ملک بھر میں سراہا گیا. شہروں میں ریلیاں نکلیں، سوشل میڈیا پر ایک وہ حب الوطنی کی لہر دوڑ گئی اور فوج قومی دفاع کی علامت بن گئی. اور اس حوالے سے کچھ اعداد و شمار، کچھ ڈیٹا بھی ہے رپورٹ میں. وہ گیلپ سروے کا آپ نے ذکر کیا تھا. جی بالکل. گیلپ پاکستان نے جھڑپوں کے فوراً بعد ایک سروے کیا تھا اور اس کے نتائج بہت واضح تھے. کیا کہتے ہیں نتائج؟ رپورٹ کے مطابق 96% لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان جیتا ہے. 96%. بہت زیادہ ہے. اور 92% نے کہا کہ فوج کی کارکردگی سے ان کا فوج کے بارے میں تاثر بہتر ہوا ہے. واو. 80% سے زیادہ لوگوں نے فوج کے اقدامات کو بہت اچھا کہا. تو یہ عوامی حمایت میں آپ کہیں بہت بڑا اضافہ تھا، خاص طور پر نوجوانوں میں. ایسا لگتا ہے کہ وہ جو بیرونی خطرہ تھا اس نے قوم کو فوج کے پیچھے متحد کر دیا. یہ تو واقعی ایک بہت بڑا یو ٹرن لگتا ہے عوامی رائے میں. لیکن کیا یہ حمایت پائیدار ہے؟ کیا یہ ٹکنے والی ہے؟ رپورٹ میں تجزیہ کار اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے یہاں پر. تجزیہ کار، جیسا کہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے، وہ خبردار کرتے ہیں کہ عوامی خیر سگالی کی یہ لہر نازک ہو سکتی ہے، عارضی ہو سکتی ہے. اچھا، کیوں؟ دیکھیں، بیرونی بحران کے وقت لوگ اکثر جھنڈے تلے جمع ہو جاتے ہیں. یہ ایک اصطلاح ہے، ریلی اراؤنڈ دا فلیگ. جی سنا ہے. یہ عام بات ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر فوج دوبارہ سیاست میں زیادہ متحرک نظر آئے یا پھر اندرونی مسائل جیسے مہنگائی، بے روزگاری اگر وہ شدت اختیار کریں تو یہ حمایت تیزی سے کم بھی ہو سکتی ہے. صحیح، یعنی یہ بیرونی خطرے سے جڑی ہے کافی حد تک. اور کیا یہ حمایت پورے ملک میں ایک جیسی ہے یا علاقائی فرق بھی ہے؟ رپورٹ میں اس کا ذکر ہے. جی، یہ فرق اہم ہے. رپورٹ کہتی ہے کہ پنجاب اور جو بڑے شہری مراکز ہیں وہاں حمایت زیادہ مضبوط نظر آئی. لیکن خیبر پختونخوا اور بلوچستان جیسے علاقوں میں فوج پر تنقید اور آپ کہیں شکوک و شبہات وہ موجود ہیں. وہاں وہ انسانی حقوق اور جبری گمشدگیوں کے الزامات کا ایک پس منظر ہے نا. بالکل. تو یہ تصویر اتنی سادہ نہیں ہے. فوج کی جو مستقبل کی مقبولیت ہے اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ وہ سیاسی اور سیکورٹی معاملات میں کیسا طرز عمل اپناتی ہے، اور دوسری طرف
اپوزیشن جماعتیں اپنا بیانیہ کیسے چلاتی ہیں۔ صحیح۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک داخلی سیاسی بحران یعنی 9 مئی فوج کی عوامی حمایت کو نیچے لایا، جبکہ ایک بیرونی فوجی تنازع بھارت سے جھڑپیں اسے ایک دم سے آسمان پر لے گیا۔ جی بالکل یہی تصویر بنتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ عوامی رائے کتنی متغیر ہے، کتنی جلدی بدلتی ہے اور کن عوامل سے متاثر ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید مزید سوچ بچار کی ضرورت ہے، آپ بھی سوچئے گا۔ کیا یہ جو قومی سلامتی کے خدشات ہیں یہ ہمیشہ داخلی سیاسی اختلافات اور عوام کے جو روزمرہ کے مسائل ہیں ان پر حاوی ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ ہمیشہ اوپر رہتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ یا یہ صرف ایک وقتی ابال ہوتا ہے جو حالات بدلتے ہی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔